اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیکی کے کاموں کو کرنے کے بعد بھی ڈرا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کو کر لینے کے بعد بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کہیں یہ لوگ شرابی تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ چوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ حرام خوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ گناہ گاری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنو، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرنے کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ گناہ گار نہیں ہیں، یہ لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے، کیا میں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں، میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا اعمال جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے غارت کر دیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کو انجام دیا ہوگا، یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر خیرات و زکوٰۃ بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر جو ہے صوم و صلاۃ کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر حج اور عمرے بھی کیے ہوں گے، ایسا انسان ہوگا اس کی ساری کوششیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اس بات کا بھی حکم دیا کہ برائیوں سے بچا جائے، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اسلام نے، شریعت نے جہاں پر امر بالمعروف کا حکم دیا، وہیں پر ونہی عن المنکر کا بھی حکم دیا۔ شریعت نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نیکی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے اور ہماری روش یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کی جستجو ہمارے اندر ہے، نیکیوں کی تڑپ ہمارے اندر ہے، نیکیوں کے طلبگار ہم اور آپ ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں جو ہے ان کے نامہ اعمال سے خارج ہو رہا ہوتا ہے، ان کی نیکیاں جو ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک گھڑا ہو، پانی کو اسٹور کرنے والا گھڑا جس کے اندر پانی کو رکھا جاتا ہے، ایک گھڑے کا مالک اس گھڑے کے اندر پانی کو رکھتا ہے یہ سوچ کر کے کہ رات میں ہم پانی کو رکھیں گے اور صبح کے وقت ہم اس سے ٹھنڈا پانی جو ہے پئیں گے، لیکن وہ گھڑے کا مالک اس گھڑے کو چیک نہیں کرتا ہے کہ کہیں اس گھڑے کے اندر لیکیج تو نہیں ہے، کہیں اس گھڑے کے اندر ایسا چھید تو نہیں ہے جس سے وہ پانی جو ہم نے رات کے ٹائم رکھا ہے کہیں وہ پانی جو ہے رات بھر میں بوند بوند قطرہ قطرہ کہیں اس گھڑے سے نکل نہ جائے۔ اگر گھڑے کا مالک اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اندر پانی نہیں رکھے گا اور اس گھڑے کے اندر چھید ہونے کے باوجود، اس گھڑے کے اندر لیکیج ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر پانی کو رکھے گا تو یہ بات طے ہے کہ وہ صبح کے وقت پانی کو نہیں پی سکتا ہے، کیونکہ اس لیکیج کی وجہ سے اس گھڑے کے اندر جو ہے چھوٹے سے چھید کی وجہ سے
وہ پانی جو ہے سارا کا سارا پانی جو ہے اس گھڑے سے باہر نکل جائے گا۔ یہی مثال انسانوں کی زندگیوں کے اندر ہے۔ ایک انسان نیک عمل تو کرتا ہے، ایک آدمی نیک عمل تو کرتا ہے، نیکی کے کاموں کو تو کرتا ہے، لیکن وہ آدمی اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں کہیں نیک عمل کے ساتھ ساتھ کہیں ہمارا عمل ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ایسا بھی ہوگا کل قیامت کے دن جو آدمی یہ سوچے گا کہ میں نے تو دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، میں نے تو دنیا کے اندر زکوٰۃ، حج اور عمرے جیسے کام کو میں نے انجام دیا ہے، میرے لیے قیامت کے دن ایک بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ لیکن وہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کا پورا جو ہے نامہ اعمال جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی موجود نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ وجہ یہ ہے، ریجن یہ ہے کہ ایک انسان نیکی تو کرتا ہے اور نیکی کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ اگر جیسے گھڑے والا آدمی، گھڑے کا مالک جو ہے، اگر پانی کو پینا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس گھڑے کے اندر جو لیکیج ہے اس کو بند کرنا ہوگا، اس کے بعد اس گھڑے کے اندر پانی اسٹور ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ آدمی اس گھڑے سے پانی کو پی سکتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسانوں کی زندگی کی ہے کہ اگر ایک آدمی نیکی کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، برائیوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، میں نے تو دنیا کے اندر نیکی کے انبار لگائے ہوئے ہیں، میں نے تو نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا، دنیا کے اندر اس بات پر غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نیکی کے ساتھ ساتھ کہیں برائی کے کاموں کو تو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اگر نیکی کے ساتھ ساتھ ہم نے برائیوں کو نہیں چھوڑا، اگر نیکی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے غلط کاموں کے ارتکاب کو نہیں روکا، تو کل قیامت کے دن نہ تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو سکتی ہے، اور اگر نیکیاں نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوگی تو ہم کل قیامت کے دن کامیابیوں کے لسٹ میں نہیں آ سکتے ہیں، اور جب ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو ہمیں جنت جو ہے اور جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک انسان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنی ہوگی کہ ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسٹور کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم برائیوں کے ساتھ ساتھ غلط کاموں کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب نیکیوں کی حفاظت کے لیے، نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں اسٹور کرنے کے لیے ایک انسان کو کون سا حربہ اپنانا ہوگا، کون سے عمل کو اپنانا ہوگا، تب جا کر کے ایک انسان کو کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا بدلہ مل سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ایک انسان کو یہ سوچنا ہے کہ جیسے ہی ایک انسان کسی نیک عمل کو کرے گا، جیسے ہی ایک آدمی نیک عمل کو کرے گا، اس کے اندر سب سے پہلا خیال اور سب سے پہلی سوچ یہ آنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم یہ نیک عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم یہ نیک عمل میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم تو اس عمل کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلی چیز نیکی کرنے کے بعد ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ پروردگار عالم میں نے یہ نیک عمل کیا ہے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم تو اس نیک عمل کو قبول فرما لے۔ یہی چیز جو ہے لبے لباب ہے ایک انسان کے لیے کہ جیسے ہی ایک آدمی نیکی کے کاموں کو کرے گا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، قبولیت کی دعا کرے،
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर साफ लफ्जों में ये वाज़ेह कर दिया है कि वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन, जब दुनिया के अंदर कोई ईमान वाला, जब दुनिया के अंदर कोई मोमिन, जब दुनिया के अंदर कोई लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह में किसी चीज को खर्च करता है, जब किसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता है तो उसे इस बात का खदशा होता है, उसे इस बात का जो है डर लगा हुआ रहता है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस अमल को रद्द न कर दे, कहीं मेरे इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने से इनकार न कर दे। वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन इला रब्बिहिम, एक आदमी जैसे ही सदका तो खैरात अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में करता है, अल्लाह तबारक व तआला के राह में जैसे ही किसी चीज को खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला के राह में जैसे ही खैरात को करता है, एक आदमी के दिल में ये डर और ये खदशा पैदा हो जाता है कि कहीं मेरे अमाल के अंदर कमियों की वजह से कहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस अमल को रद्द न कर दे। इसलिए एक आदमी डरता रहता है, क्योंकि वो आदमी अपने जहनों के अंदर ये सोचता है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट करके जाना है। आज हम दुनिया के अंदर जो नेक अमल कर रहे हैं, आज हम दुनिया के अंदर जो नेकी के कामों को कर रहे हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने लौट करके जाना है और इसी का बदला हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने मिलना है। अगर आज हमने जो नेकियां की है, अगर आज हमने जो नेक अमल दुनिया के अंदर किया है, अगर अल्लाह तबारक व तआला उन सारी की सारी नेक अमल को अगर ठुकरा दे, उस सारे की सारी नेक अमल को अगर जो है कबूल करने से इनकार कर दे, अगर रद्द कर दे, तो कल क़यामत के दिन जब हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाएंगे तो कल क़यामत के दिन हमारे हाथों में कामयाबी नहीं लग सकती है, हम कल क़यामत के दिन कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि उस दौर के अंदर जब कोई भी आदमी किसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता तो डरता इस बात से कि कहीं मेरे अमाल में कमियों की वजह से कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरे अमल को रद्द न कर दे और कहीं कबूल करने से इनकार न कर दे। मेरे अजीज साथियों, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जब ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ये कौन लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में नेकी के कामों को करने के बाद भी डरा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की राह में नेकियों को कर लेने के बाद भी अपने दिल के अंदर खौफ महसूस करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला से डरा करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, कहीं ये लोग शराबी तो नहीं है, कहीं ये लोग चोरी करने वाले तो नहीं है, कहीं ये लोग हरामखोरी करने वाले तो नहीं है, कहीं ये लोग गुनाहगारी में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले तो नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुनो, ये लोग शराबी नहीं है, ये लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में डरने का काम करते हैं, ये लोग शराबी नहीं है, ये लोग गुनाहगार नहीं है, ये लोग चोरी करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजुई के लिए सजदा करने वाले लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए जो है ज़कात को अदा करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने के लिए हज जैसे फरीज़े को अंजाम देने वाले लोग हैं। ये सारे के सारे लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए नेक अमल करने के बाद डरा करते हैं, ये सारे के सारे लोग मोमिन हैं, ये सारे के सारे लोग मुत्तकी और परहेज़गार हैं। तो मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा और इसकी शान नुज़ूल के अंदर इस बात की वजाहत मिलती है कि जब एक आदमी नेक अमल को कर लेता है, जब अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए जब नेक अमल कर लेता है, तो एक आदमी के ऊपर सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से उसकी कबूलियत के लिए दुआ करे, ताकि उसका अमल जो है शर्फ़ कबूलियत तक पहुँच जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसके उस नेकी को कबूल कर ले, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसके उस नेकी को जो है शर्फ़ कबूलियत बख्श दे। तो ये चीज है जो एक इंसान नेकी करता है, उन नेकियों को बचा सकता है।
जो आदमी नेकी करता है दुनिया के अंदर, नेक काम को अंजाम देता है दुनिया के अंदर, ये वो अमल है, ये वो काम है जिसको कर लेने के बाद एक आदमी अपने नेकियों को सुरक्षित कर सकता है, अपने नेकियों को जो है अपने नामे आमाल में जमा कर सकता है। ये हर बे अपना करके मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है आप लोगों के सामने, इसके ज़िम्न में जो मौजू मैंने इंतखाब किया है, नेकियों को बर्बाद कर देने वाले अमाल कौन कौन से हैं। यानी हर वो काम, हर वो अमल जो नेकियों को खा जाता है, जो नेकियों को गारत कर देता है, जो नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है, जो नामे अमाल से नेकियों को मिटा करके रख देता है, वो कौन सा अमल है जिसको कर लेने के बाद एक आदमी का नामे अमाल जो है पूरा हैक हो सकता है। जो अमल जो है उसके नामे अमाल को पूरा हैक कर सकता है, यानी उसके नामे अमाल से सारी की सारी नेकियों को उड़ा सकता है। जैसे नेट बैंकिंग वाले बैंक से पैसे को उड़ा देता है, इसी तरह उस कामों के इर्तिकाब की वजह से उसके नामे अमाल से उसकी नेकियों को उड़ा जाएगा, उसकी नेकियों को उड़ा करके रख देगा। वो कौन से अमाल हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़ेह किया है। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह कर रहा है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी इन लोगों को बता दीजिए, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ऐ नबी इन लोगों को बता दीजिए, क्या मैं उन चीजों के बारे में ना बता दूं, मैं उन लोगों के बारे में ना बता दूं जिसका अमाल जो है कल क़यामत के दिन जो है गारत कर दिया जाएगा, उसके नामे अमाल को जो है उसकी नामे अमाल से नेकियों को खत्म कर दिया जाएगा। बिल अखसरीन अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। और ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने दुनिया के अंदर नेकी के कामों को अंजाम दिया होगा। ये लोग वो लोग होंगे जिसने दुनिया के अंदर नमाजें भी पढ़ी होगी, जिसने दुनिया के अंदर खैरात और ज़कात भी किया होगा, जिसने दुनिया के अंदर जो है सौम व सलात की पाबंदी में अपनी जिंदगी को गुजारी होगी, जिसने इस दुनिया के अंदर हज और उम्रे भी किए होंगे। ऐसा इंसान होगा, इसकी सारी की सारी कोशिशें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो है रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। और ये कौन लोग होंगे जिसके नामे अमाल से उसकी नेकियों को खत्म कर दिया जाएगा, उसके नामे अमाल से उसकी नेकियों को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसकी नेकियों को खारिज कर दिया जाएगा, उसकी नेकियों को गारत कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे इरशाद फरमा रहा है, ये वो लोग होंगे जो कल क़यामत के दिन जिसके नामे अमाल से नेकियों को गारत कर दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का दुनिया के अंदर इनकार किया करते हैं। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतें उसके पास आ जाने के बावजूद भी एक इंसान हठ धर्मी की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला की आयतों पर अमल करने से इनकार कर देता है। आज तो लोगों के सामने आयत करीमा पेश की जाती है, आयत करीमा के माने और तफासीर को पेश किया जाता है, लेकिन एक आदमी है समझने के लिए तैयारी नहीं है। एक इंसान है, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे इंसान मौजूद है जो आयत करीमा उनके सामने पेश किया जाता है और आयत करीमा के ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करता है, हजार बहाने बनाता है। इसका माना ये है, इसका मफहूम ये है, उल्टे सीधे माने और मफहूम को बयान करके लोगों को गुमराह करने का काम किया करता है। याद रखो, इस तरह के कामों को जो अंजाम देते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में बयान कर रहा है, इन कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही। और ये वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों से इनकार कर रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के मुलाकात से भी इनकार करेंगे, यानी क़यामत के दिन से भी इनकार करेंगे। यानी एक इंसान हश्र और नशर के ऊपर भी ईमान नहीं रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की आयतों से आयतों को इनकार करने का नतीजा ये होगा कि उसके नामे अमाल में जितनी नेकियां हैं, उसके नामे अमाल में जितने भी नेक अमल है, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों के इनकार करने की वजह से अल्लाह तबारक
व तआला उस सारी की सारी नेकियों को गारत करके रख देगा। और जैसे ही एक आदमी कयामत का इनकार करेगा, जैसे ही एक आदमी हश्र व नशर का इनकार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी की सारी नेकियों को गारत कर देगा, उसकी सारे के सारे नाम आमाल को तबाह व बर्बाद करके रख देगा। ये सबसे पहली चीज कि अगर एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार करता है तो उसके नाम आमाल को गारत करके रख देगा, और जो कयामत के दिन का इनकार करता है इसके भी नाम आमाल को गारत करके रख देगा। तो ये पहली चीज है, आयत करीमा का इनकार और कयामत का इनकार। आयत करीमा का इनकार और कयामत का इनकार, इसके करने से एक इंसान के नाम आमाल को जो है गारत कर दिया जाएगा, उसके नाम आमाल को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। दूसरी चीज शिर्क, दूसरी चीज शिर्क है। अगर एक आदमी शिर्क का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम आमाल और उसकी नेकियों को बर्बाद करके रख देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को गारत करके रख देता है। जो आदमी शिर्क कर लेता है, शिर्क का इर्तिकाब कर लेता है। आज अहले हदीसों के ऊपर जो है जुमले कसे जाते हैं, तंज कसे जाते हैं, और अहले हदीस उलमा के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है कि ये हर जगह जो है शिर्क को ढूंढता रहता है। ये तो कब्र में जाकर के मिन्नतें मानने को शिर्क करार दे देता है, ये तो कब्र के सामने चढ़ावा चढ़ाने को शिर्क करार दे देता है, ये तो जो है गैरुल्लाह की कसमें खाने को शिर्क करार दे देता है। मेरे अजीज साथियों, अहलुल हदीस अगर शिर्क से इनकार करता है और शिर्क के ऊपर अगर जो है तकारीर किया करता है तो रीजन यही है कि शिर्क, अगर एक इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है तो उसका पूरा नाम अमाल जो है, उसके नेक अमल जो है वो पूरा का पूरा नेक अमल गारत कर दिया जाता है, उसका नेक अमल जो है तबाह कर दिया जाता है। यही वजह है कि अहले हदीस आलिम जो है शिर्क के ऊपर जोर देते हैं और आदमी को शिर्क से रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज तो ताबीज लटकाना आम हो चुका है। अगर ताबीज और गंडे पलीते के ऊपर अगर बोला जाए तो कितने ऐसे लोग होंगे जिसको जो है तकलीफ महसूस हो जाती है। मेरे अजीज साथियों, तकलीफ महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपका अमल बर्बाद हो रहा है, आपकी नेकी बर्बाद हो रही है और आपका अमल जो है, नाम अमाल जो है नेकियों से खाली हो रहा है। अगर आप शिर्क के कामों को इर्तिकाब कर रहे हैं, अगर आप शिर्क जैसे गलीज और शिर्क जैसे दलदल के अंदर अगर आप फंस रहे हैं तो इस बात की दलील है कि आपका अमल बर्बाद हो रहा है, आपकी नेकी जो है वो बर्बाद हो रही है। मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क जो है कितना बड़ा जुल्म है, ये शिर्क कितना बड़ा जुल्म है, इसका अंदाजा सूरह अनआम से आप लगाएं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम के अंदर मुतअद्दिद अंबिया का तज़किरा किया है, रसूलों का तज़किरा किया है और तकरीबन 17 या 18 अंबिया का तज़किरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो एक लंबी एक सफ़े की पूरी आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे अंबिया को एक जगह जो है इकट्ठा करके अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये सारे के सारे अंबिया जिसका मैंने ऊपर तज़किरा किया है कि अगर ये सारे के सारे रसूल जो है अगर शिर्क करते तो हम इसके भी नाम अमाल को बर्बाद कर देते। ये अंबिया की हालत है। अंबिया और रसूल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये लोग भी शिर्क करते, अगर ये लोग भी गैरुल्लाह के सामने सजदा करते, अगर ये लोग भी गंडे और पलीते करते तो हम इसके भी नाम अमाल को बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आदमी हज करके भी आता है तो उसके हज को जो है ठुकरा दिया जाएगा। अगर एक इंसान का अकीदा शिर्किया है, अगर एक आदमी शिर्क के अंदर मुब्तला है तो वो जिंदगी भर नमाज पढ़ेगा लेकिन उसके अकीदे की वजह से उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उसके जो है तावीज और गंडे और पलीते करने की वजह से और इस शिर्की अकीदे की वजह से एक आदमी नेक अमल करके पूरी जिंदगी गुजार देगा लेकिन उसके नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा, उल्टे उसके जो पहले के नेक अमल है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा शिर्किया अकीदे की वजह से, शिर्क की वजह से। ये तो अंबिया और रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा
لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ تبارک و تعالی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے رہے ہیں۔ ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کی کیا وقار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے رہے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے آخری نبی، اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتے، اگر آپ بھی اے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو وقت دور نہیں تھا کہ میں آپ کے عمل کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، میں آپ کے عمل کو بھی غارت کر دیتا۔ اگر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کے کام کو انجام دیتا تو اس کے عمل کو بھی برباد کر دیا جاتا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی غارت کر دیا جاتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کا معاملہ ہے، یہ شرک کا معاملہ ہے جس کو ہم اور آپ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے چلتے پھرتے ایک انسان آدمی اپنے گھروں کے اندر جو ہے سیکنڈ میں شرک کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ شرکیہ عقیدے والے انسان کی کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کے نام اعمال یعنی اس کے نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ریاکاری۔ ریاکاری یعنی جو انسان دکھانے کے لیے، جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ ریاکاری یہ معاشرے اور سماج کے اندر یہ ایک ایسا فتنہ ہے، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کو دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ اگر قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دجال کا جو فتنہ ہے، اگر اس فتنے سے بھی بڑا فتنہ اگر دکھاوے والی عمل کو قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دجال جو ہے ایک آدمی کے سامنے آ کر کے ایک انسان کو فتنے میں ڈالے گا، لیکن ایک آدمی کے دل کے اندر یہ ریاکاری جب گھس جاتی ہے تو اس انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر وہ حج کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر وہ آدمی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے کو رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ آدمی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ فتنہ جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں اگر مہمان آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن باقی کے ٹائم میں وہ نظر ہی نہیں آتی، نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، اپنے مہمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا یہ ریاکاری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے جو جان بوجھ کر کے جو ہے نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، اور اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ جو ہے، یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ویل نامی جہنم ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کر لینے کے بعد اور جس عمل میں ایک انسان ملوث ہو جاتا ہے اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو یہ عمل کھا جاتی ہے اور اس کے نام اعمال کو خالی کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ریاکاری کے تعلق سے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ایک آدمی اگر دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اگر ایک آدمی جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے صوم و صلات کے پابند بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی انسان کے لیے یہ وہی نمازی ہے جس کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔
ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو تیار رہنا، آپ کا نماز، آپ کا عمل بھی برباد ہوگا، آپ کی نیکی بھی غارت کر دی جائے گی اور آپ کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، آپ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ تیسرا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اندر اگر یہ عمل پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال اور اس کے عمل کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو نمازی کی مثال ہوگی، یہ تو زکوٰۃ اور حج اور عمرے کرنے کی مثال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 3 شخص کو لایا جائے گا، 3 شخص کو بلایا جائے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں شہید ہوا ہوگا۔ ریاکاری کا کتنا سخت انجام ہے اور ریاکاری ایک انسان کو کس طرح برباد کر کے رکھ دیتا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس سے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ کل قیامت کے دن اس انسان کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے سوال کرے گا، اس شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر طاقت دیا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر قوت دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر پہلوان بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر ہٹا کٹا نوجوان بنایا تھا، بتا تو نے اپنی اس طاقت کو، اپنی اس قوت کو کہاں خرچ کیا؟ وہ آدمی کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو آپ کی دین کی سربلندی کی خاطر، میں نے تو آپ کی دین کو بلند کرنے کی خاطر پروردگار عالم میں نے میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں اپنے آپ کو شہید کروا دیا تھا۔ پروردگار عالم میں نے اپنی جان کا نذرانہ اس دین کی سربلندی کی خاطر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے شہید نہیں ہوا تھا، تو نے اپنی جان کی قربانی میرے دین کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ تو نے اپنی جو ہے طاقتوری کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے یہ دکھانے کے لیے میدان جنگ کے اندر گیا تھا کہ دنیا والے انسان مجھے طاقتور کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے پہلوان کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے جنگجو کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے ون مین آرمی کہیں گے، اس لیے میں نے جنگ کے اندر جا رہا ہوں اور تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے ون مین آرمی کہلوانے کے لیے تو نے میدان میں جا کر کے اپنی جان کو دیا تھا۔ جا، تیری شہید ہو جانے کے بعد، تیرا اس دنیا سے آ جانے کے بعد دنیا کے لوگوں نے تجھے طاقتور بھی کہا، تجھے ون مین آرمی بھی کہا، تجھے دنیا کے اندر لوگوں نے جو ہے قوت اور طاقت والا پہلوان بھی گردانا گیا۔ دنیا کے اندر تم نے جس چیز کو چاہا تمہیں دنیا کے اندر مل گیا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ شہید کے عمل کو بھی جو ہے برباد کر دیا جائے گا، شہید کے نیکی کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اگر ریاکاری اگر کسی کے دل کے اندر ہے، اگر ریاکاری کسی آدمی کے دل کے اندر ہے تو اس کے عمل کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، یعنی ایک غنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی، اس مالدار آدمی سے پوچھے گا، اس مالدار شخص سے سوال کرے گا، اے آدمی بتا، میں نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے مال اور دولت عطا کیا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے مالدار بنایا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر غنی بنایا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر سخی بنایا تھا، تمہارے پاس دولتوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، تمہارے پاس دولتوں کی ریل پیل تھی، بتا تو نے اپنی دولتوں سے میرے دین کے لیے کیا کیا اور تم نے میرے دین کے لیے اپنی دولتوں سے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو اپنی دولتوں کو آپ کی دین کی خاطر، آپ کی سربلندی کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر میں نے تو اپنی ساری کی ساری دولتوں کو لٹا دیا، میں نے تو اپنی دولتوں کو نچھاور کر دیا آپ کی دین کی سربلندی کی خاطر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے دین کی سربلندی کی خاطر نہیں، تو نے میری رضا جوئی کی خاطر نہیں، میری خوشنودی کی خاطر نہیں، بلکہ تو نے
میرے راہ میں اپنے دولتوں کو اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا والے انسان تجھے مالدار سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تجھے سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تجھے غنی سمجھے۔ تو نے اسی لیے اپنی دولتوں کو لٹایا ہے، تو نے اسی لیے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو خرچ کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے کہے گا کہ جا، دنیا کے اندر تو نے جس چیز کو چاہا تھا، دنیا کے اندر تجھے مالدار بھی تصور کیا گیا، دنیا کے اندر تجھے سخی بھی کہا گیا، دنیا کے اندر تجھے جو ہے غنی بھی کہا گیا، اور تم نے دنیا کے اندر جو چیز چاہا تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ تمہارے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اس کے اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نکار دے گا اور قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ ریزن یہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے ایک انسان اگر دولت کو خرچ کرتا ہے، ریاکاری اپنے دلوں کے اندر رکھ کر کے اگر میدان کارزار میں جا کر کے شہید بھی ہو جاتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ریاکاری موجود ہے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایک آدمی جو ہے عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا گویا کہ اس نے شرک کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسانوں کو بھی شریک کر لیا، انسانوں کو دیکھنے کے لیے شریک کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ انسان شرک کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ریاکاری کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خوف محسوس ہوتی ہے اور میں ڈرتا ہوں اس فتنے سے، امت محمدیہ کے اوپر یہ فتنہ آئے گا کہ ریاکاری میں امت محمدیہ اتنے آگے نکل جائیں گے کہ ہر وہ عمل، ہر نیک عمل جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چار چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جس کو کر لینے کے بعد ایک انسان کا عمل برباد ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز آیت کریمہ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار، اور دوسری چیز قیامت کا انکار، اور تیسری چیز جو ہے شرک کرنا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ریاکاری کرنا۔ ریاکاری اگر ایک انسان کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عملوں کو برباد کر دینے والے، یعنی نیکیوں کو برباد کر دینے والے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔